الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، اے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ گزشتہ جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اعراض کرنے والے اور یہ یہودی اور اہل کتاب اور کفار اور مشرکی، چونکہ ان کا ذکر تھا، اب موجودہ آیت میں بھی اللہ نے اہل یہود کا ہی ذکر فرمایا۔ یہ تھا دو آیتوں کا آپس میں ربط اور تعلق۔ اب بجائے پہلے اس کے کہ میں اس کی کچھ وضاحت کروں اور تفسیر بیان کروں، میں سب سے پہلے اس کا شان نزول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے جامع البیان، تیسری جلد، صفحہ نمبر 145۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم میں ہوگا جو دنیا میں نبیوں کو قتل کرنے والے تھے اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرنے والے تھے۔ اب عدل و انصاف کا حکم دینے والوں سے مراد علماء، اور اسی روایت کا یہ حصہ ہے کہ ایک دن صبح ان یہودیوں نے ایک اپنا 43 انبیاء کو قتل کیا۔ جب 43 انبیاء کو انہوں نے قتل کر لیا ایک صبح، تو علماء اٹھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے، تو شام کو انہوں نے 112 علماء کو قتل کر دیا۔ صبح 43 انبیاء کو اور شام کو 112 علماء کو۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ سب سے زیادہ سخت عذاب انہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلی بات، ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی تو تورات پڑھتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے ہو گیا؟ تو وہ بیٹا ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور نبوت بھی اللہ کی ایک آیت ہے، یعنی نشانی ہے قدرت۔ کسی ایک آیت کو نہ ماننا، سب آیتوں کا انکار، کسی ایک نبی کو نہ ماننا، سب نبیوں کا انکار۔ پہلا عیب ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے۔ نبی کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے، بھلا نبی نے کوئی ظلم تھوڑا کرنا ہے، نبی نے کوئی قتل تھوڑا کرنا ہے، نبی نے کوئی کسی کی پر زیادتی تھوڑی کرنی، نبی تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ پہلا جرم اللہ کی آیتوں کا انکار، دوسرا جرم نبیوں کو ناحق قتل۔ اب تیسرا جرم سن لیں، جو نیکی کا حکم کرنے والے علماء اور مصلحین مبلغین تھے ان کو بھی، تو کتنے عیب ہو گئے؟ 3۔ اب عیب جب 3 ہیں تو ان کی سزائیں بھی پھر 3 ہیں۔ سن لیں،
فبشرہم بعذاب علیم، ایک یہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اب عذاب کی خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یہ تنزن انہیں کہا گیا ہے، ان کی تضحیق کے لیے، تذلیل کے لیے، تذلیل کے۔ استاد کلاس میں پڑھاتا ہے، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، استاد کیا کرے؟ ادھر آؤ بھائی، آپ کی کوئی خدمت کریں۔ اب وہ خدمت ہوتی، اور اسی انداز میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں خوشخبری سنا دیں، دردناک دنیا میں سنا دیں کہ تمہارے لیے آخرت میں دردناک۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ ایسے لوگ جن میں یہ تین عیب ہوں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، علماء کو قتل کرنا، اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اگر انہوں نے کوئی صدقہ خیرات، کوئی نمازیں، کوئی وعظ و نصیحت یا غریبوں کے ساتھ تعاون وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسے اگر بالفرض انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کا کوئی اجر و ثواب وہ ضائع ہو جائے، یہ دوسرا عذاب ہے۔ اور تیسرا، وما لہم من ناصرین، مسلمانوں کے تو کئی مددگار ہوں گے نا، قرآن بھی مددگار، روزہ بھی مددگار، حج بھی مددگار، اولیاء بھی مددگار، علماء بھی اور انبیاء بھی، اور سونا نبی علیہ السلام بھی انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی ہمت، توفیق اور طاقت سے مدد فرمائیں گے، مگر ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی ناصر نہیں ہوگا۔ یہ تین ہی جرم تھے اور تین ہی ان کی سزائیں۔ یہ جو یہودی تھے نا، نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے وڈیروں نے کیا تھا۔ تو ان کا فعل اولاد کا فعل، اولاد کا فعل ماں باپ کا فعل۔ انہوں نے بھی، یعنی یہودیوں نے بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی بہت سازشیں، کوششیں سر توڑ اپنی کی تھی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، اب سنیے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 637، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرض جس میں سرکار علیہ السلام کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس مرض کے دوران سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عائشہ، مجھے اس کھانے کا اثر اب محسوس ہو رہا ہے جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا، اور اس کا اثر ہر تیسرے یا چوتھے سال مجھ پر ہوا کرتا ہے، اور اس کے اثر سے اب قلب کی رگ جو ہے وہ منقطع ہونے کے قریب ہے۔ اب یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ میرے خیال پہلے آپ کو سنایا تھا، جلدی سے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک یہودیہ عورت، اس نے نبی علیہ السلام کی خیبر میں دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بشیر بن نعمان یا نعمان بن بشیر، اب ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا، وہ بھی صحابی آپ کے ساتھ، اس نے بکری کا گوشت وہ پیش کیا، ایک لقمہ سرکار علیہ السلام نے تناول فرما لیا، اس صحابی نے بھی ایک، دوسرا تناول فرمانے لگے، وہ بھونا ہوا گوشت پکا ہوا بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور وہ جو صحابی تھے وہ اس زہر سے اسی وقت شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بچا لیا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت تھی، رب آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، یہ تو نے کیا کیا، کیوں زہر ملایا؟ اس نے کہا، جی میں نے یہ سوچا تھا کہ کئی کہتے تھے یہ بادشاہ ہیں، کئی کہتے تھے یہ نبی، اگر بادشاہ ہیں تو چلو جان چھوٹے گی، اور اگر نبی ہیں تو یہ زہر ان کو کچھ بھی نہیں کھائیں، پرکھنے کے لیے یہ میں نے کھلایا۔ اب یہاں بڑی بحث، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ان کو غیب کا علم ہوتا تو ایک لقمہ کیوں کھاتے، تم کہتے ہو غیب کا علم،
قریب پڑا ہاتھ میں گوشت، اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہم کہتے ہیں چلو ان کو بالفرض نہیں پتہ چلا، کیا رب کو بھی نہیں پتہ تھا؟ رب بھی اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے، حکمتیں تھیں، راز تھے۔ فرمایا محبوب ایک لقمہ کھلائیں گے اور کھلانے کے بعد پھر تیری حفاظت کریں گے۔ اچھا جی، خود آپ کو اگر پتہ چل جاتا، یہ بھی بڑا کمال تھا، اور آپ کے مبارک ہاتھ سے وہ بھونا ہوا گوشت بول پڑا، کیا یہ اس سے بڑھ کر آپ کا معجزہ نہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر کمال نہیں؟ شہادت سری کا وجود بھی آپ کی ذات میں پایا گیا، اور واللہ یعصمک من الناس کا جو ہے نا اثر، قرآن کا حکم، وہ بھی آپ کی ذات میں پایا گیا۔ تو ان یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ کوئی غلامانہ نہیں، ظالمانہ، عاجزانہ نہیں، متکبرانہ یہ رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یکفرون کفر، چھپانا، انکار کرنا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کریں، نبیوں کو۔ اب نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ کس لیے آتا ہے؟ بجائے اتباع کرنے کے الٹا ان کو قتل کرنا۔ بیٹا یاد رکھ لینا، اتنا شاگرد کا استاد کو قتل کرنا، مرید کا پیر کو قتل کرنا، بیٹے کا باپ کو قتل کرنا اتنا جرم نہیں جتنا امتی کا نبی کو قتل کرنا جرم۔ قتل تو ظلم ہے، ٹھیک ہے، مگر جتنی کوئی عظیم ہستی کو قتل کرے گا اتنا یہ جرم بھی بڑھتا جائے گا۔ بعض اوقات ایک جرم جی وہ مقدس جگہ میں وہ جرم کیا جائے، یا مقدس حالت میں کیا جائے، یا مقدس وقت میں کیا جائے، تو وہ جرم بڑھتا جاتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بازار میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولو، یہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹ مسجد میں بولو، اس کی نسبت زیادہ ہے۔ سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور انسان مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، اب یہ ان دونوں کی نسبت زیادہ ہو گیا۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اعتکاف بھی بیٹھا ہوا ہے بھی مسجد میں، اور پھر جھوٹ بولے۔ اب یہ جتنی حیثیات، مقدس مقامات، مقدس حالتیں، مقدس اوقات بڑھتے جائیں گے اتنا وہ جرم بھی بڑھتا جائے۔ عام جگہ کوئی گناہ کرو ایک گناہ ہے، اور مکے میں کرو 1,00,000 گناہ، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کو قتل کرو ہے یہ بھی ظلم، گناہ، ٹھیک ہے، اس کی نسبت علماء یا دینی لوگوں کو قتل کرو یہ بہت زیادہ جرم ہے، اور اس کی نسبت نبی کو قتل کرو یہ تو انتہا درجے کا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک آدمی اس نے ایک نبی کو قتل کیا ہے، اور ایک آدمی نے 100 عام لوگوں کو قتل کیا ہے، تو جرم نبی کے قاتل کا زیادہ ہے بنسبت 100 آدمیوں کے قاتل کے۔ شخصیات کو دیکھنا ہوتا ہے نا، نبی ایک ذات نہیں ہوتی، پوری کائنات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹا کہ لیڈر، رہنما، وہ ایک نہیں ہوتے، ایک ملت اور ایک قوم ہوتی۔ ہم نہیں کہہ دیتے قائد اعظم ایک نہیں ہے، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ علامہ اقبال ایک شخص کا نام نہیں، پوری ملت اور قوم کا نام ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، اور جو امام الانبیاء کی ذات ہو یا عام دوسرا نبی ہو ان کو قتل کرنا کتنا جرم، کتنا بے ادبی، گستاخی۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ جب اللہ والوں سے محبت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ عناد اور دشمنی اور قتل کرنے سے رب ناراض کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے۔ انصاف کا حکم کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا،
انصاف کا حکم کیا ہے؟ فائدے کی طرف لوگوں کو بلانا۔ انصاف کا حکم کیا ہے؟ نیکی کی طرف لوگوں کو لانا، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، دین کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے انصاف کا حکم دینا، اور یہ ڈیوٹی اللہ نے علماء کی لگائی ہے۔ علماء کی بیٹا یہ شان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، قیامت کا دن ہوگا، شہید کا خون اور عالم دین کی سیاہی رب برابر ان کو مقام دے گا۔ شہید کا خون اور عالم دین جیسے وہ سیاہی، اب ان دونوں کا جو ہے نا وہ برابر مقام کیوں دے گا؟ اس کا خون بھی گرا ہے تو دین کی خاطر، اور اس کی سیاہی بھی استعمال ہوئی ہے تو دین، اور جو لوگ دین کی خاطر زندگی گزارتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی نوکری اور خدمت کا صلہ اور توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔